اگر ہم نے غلامی اختیار کرنی ہے تو اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی 5 وقتہ نماز پڑھانی ہی پڑھانی ہے. بولو انشاءاللہ عز و جل. کوشش کرنی ہے. میں قسم نہیں کراتا میرے دوستو, قسم کروانی بھی نہیں چاہیے. کبھی انسان نماز چھوڑ دے تو پھر گیا. لہذا کوشش کرو. نماز سنی پر فرض تھی, سنی پر فرض ہے, قیامت تک سنی پر ہی فرض رہے گی. اور اتنا سن لو, جو نیازوں کو چھوڑ کر, اللہ والوں کو چھوڑ کر صرف نمازوں میں لگ گئے وہ بھی گمراہ ہیں, وہ تو بد عقیدہ ہو چکے. اور جو صرف نیازوں میں لگ گئے, نمازیں چھوڑ دی, یہ بھی گنہگار ہیں. نماز اس کی ہے جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے. روزہ اس کا ہے جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے. حج اس کا ہے جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے. واہ محبوب حبیب ربانہ. یہاں ہماری مینڈر کی نہیں, میں مینڈر کی بات نہیں کروں گا, پوری ڈسٹرکٹ پنچ کے ریاست کی جان شان مفتی ایوب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. کہہ دو سبحان اللہ. مجھے اللہ نے ان کی بھی صحبتیں نصیب کروا کی ہیں الحمدللہ. اور اس مینڈر کی دھرتی پر ان کے جنازے پر الحمدللہ بولنے کا 10-15 منٹ موقع ملا تھا. آج تک لوگ الحمدللہ وہ حضرت کی نگاہ سے یاد رکھتے ہیں. میرے دوستو, ہمیں چاہیے اپنے اسلاف کو دیکھو. میں اپنے علماء سے بھی بادب گزارش کروں گا کہ اکابرین کی بات تو بڑی ہے, غوث پاک اور اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند تو حضور حجت الاسلام تو حضور تاج الشریعہ. کم سے کم مفتی ایوب صاحب کی اداؤں کو اپنا لو, کامیابی قدم چوم جائے گی. ان کے طریقہ کار کو اپنا لو, تمہاری کامیابی تمہیں مل جائے گی. توجہ کی ضرورت ہے. بات کھڑی کرنے میں میں کتراتا نہیں. وہاں محبوب بولو سبحان اللہ. وہاں محبوب حبیب ربانہ تہامی روز حشریدہ, آپ یتیم یتیمات آئی اتسی رہتے دردہ. نعرہ رسالت علامہ مولانا عبدالمجید قادری صاحب علماء اہل سنت. اگر غوث سے محبت ہے, خواجہ غریب نواز سے محبت ہے, سبحان اللہ, اور جملہ اولیاء سے محبت ہے, پھر ان کی سیرت سے محبت کرو, طریقے سے محبت کرو, تاکہ بازار میں نکلو دور سے کوئی کہے یہ غوث اعظم کا غلام جا رہا ہے, یہ پوری امت کا امام جا رہا ہے, یہ قائد جا رہا ہے. آج مجھے تجھے کیوں اتنے اعلانوں کی ضرورت کرنی پڑی, اتنی جناب والا محنتوں کی ضرورت کرنی پڑی؟ آج مجھے اور آپ کو بھی اس پر سوچنا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم نے وہ کردار اب پیدا کرنا ہے اپنے اندر کہ امت خود بیدار ہو جائے. غلام مصطفیٰ ہے, نہیں جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ اس لیے ضرورت اس دور میں ہے کہ جہاں علماء کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں, اور جہاں عوام کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. جس طرح کل ہم کامیاب تھے اس طرح آج بھی کامیاب ہوں گے, صبح قیامت تک کامیاب ہوں گے. سبحان اللہ. ضرورت ہے اس بات کی. دوسری بات کیا, غوث پاک نے عبد القیوم صاحب, آپ کو بار بار اس لیے میں مخاطب کر رہا ہوں, آپ پر مرشد کی نگاہ کرم ہو گئی ہے, ورنہ آسان نہیں. باقی میں اپنے تک بات کر دوں, رمضان سے رمضان پڑھا جاتا ہے, بس اشارے میں, رمضان سے رمضان اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی ہے. خاصاں دی گل آمیا کہ نہیں مناسب کرنا, مٹھی کھیر پکا محمد سگے گئے ترنا. ضرورت ہے ہمیں. تو آپ پر نگاہ کرم ہوئی تب آپ نے لکھا. اور غوث پاک نے کیا کیا ہے؟ غوث پاک نے 15 سال تک, توجہ, پہلی بات میری یاد ہے, کتنے سال تک؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. آپ نے کیا کرنا ہے, کم سے کم رات میں عشاء وضو کر کے آپ پڑھ کے سو گئے, رات بھر عبادت میں لکھی جائے گی. اگر فجر آپ نے پڑھ لی, اگر فجر آپ نے پڑھ لی تو رات پوری عبادت میں لکھی جائے گی. اور اگر عشاء پڑھی اور فجر نہ پڑھی پھر بھی مسئلہ گول ہے. آدھی رات کا عشاء کا ثواب تو ملے گا. ایک تھوڑا سا علماء کی توجہ کے ساتھ ایک واقعہ بیان کر کے آگے گزروں.
हारून हजरत इब्राहिम बिन अदहम से किसी ने कहा कि जनाबे वाला बरकत किसी चीज का नाम नहीं। मुफ्ती सुल्तान साहब आपकी तवज्जो खुसूसी, फरमाया बरकत कोई नाम नहीं। जिस तरह हम कहें जनाब, जब हम आए यहाँ चंद लोग भी नहीं थे, जब हम बोलने लगे गौर से पाक की नजरे करम से बरकत हो गई। क्या हो गई? बरकत हो गई। बरकत होगी। यह बरकत का कंसेप्ट है और बरकत हकीकत में भी है। अगर बरकत ना हो तो इंसान बेबरकता है। आई समझ? तो हजरत इब्राहिम बिन आदम से किसी ने कह दिया, हक धर्म था कोई, का बरकत का कंसेप्ट कुछ नहीं, बरकत कुछ नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल है। उलमा की जिम्मेदारी बनती है वो मिसाल देकर समझाएं। मिसाल देना मेरे नबी की सुन्नत है। नबी फरमा देते, ऐ मेरे सहाबा, जो 5 वक्ता नमाज पढ़ेगा उसके जिस्म पर मैल बाकी नहीं रहेगा। लेकिन मेरे नबी ने डायरेक्ट हदीस नहीं बयान की। मेरे नबी ने पहले सहाबा को मुखातब फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, बताओ तुम में से किसी के घर के सामने एक नहर जारी हो, उस नहर के अंदर रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करे, क्या जिस्म पर मैल बाकी रह सकता है? जवाब आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस्म पर मैल बाकी नहीं रह सकता। मेरे नबी ने फरमाया, मिसाल दे के समझाना चाहता था, जिस तरह नहाने से मैल बाकी नहीं रह सकता, इस तरह पंजगाना नमाज अदा करने से जिस्म पर गुनाह बाकी नहीं बेशक। मिसाल दे के समझाना उलमा पर जरूरी। और ये उलमा तो हैं, वो दरसी उलमा हैं, जब तक मिसाल ना दो तलबा के ज़हन में बात घुसती नहीं। तवज्जो करें, फरमाए इब्राहिम आदम ने बिल्कुल है, बरकत है का सबूत दो, मिसाल दे के समझाओ। उलमा इकराम भी ये वाक़या जिन्होंने पढ़ा है वो तो उनके ज़हन में है, जिन्होंने नहीं पढ़ा ये अब अपने ज़हन में बिठा लें। और बेदारी उम्मत के लिए बड़ा अहम है ये, तवज्जो करें। अब देखिए क्या हुआ, उन्होंने फरमाया बकरी कितने बच्चे देती है? जवाब आया 1 या 2, बीतल नस्ल की मेंढर की हो तो कहीं कहीं 4। है नहीं ऐसा? भाई मेरे पास नहीं है, घबराना नहीं, सुन्नत रसूल है रखना। आई समझ? अब तवज्जो करें, फरमाया 1, 2 या 4 का कुतिया का 12 भी, 6 भी, 8 भी, इस तरीके से कारुए जमीन पर बकरे बकरियां ज्यादा पाए जाते हैं कि ये कुत्ते कुतियां? इब्राहिम बिन आदम ने उससे पूछा, उसने कहा बकरे ज्यादा पाए जाते हैं, कुत्ते कुतियां नजर नहीं आते। कहा वो 6 जने 12 जने नजर नहीं आते, ये 1 जने 2 जने 4 जने। और जनाबे वाला गौसे आजम की 11वीं में भी बकरे लगे, और वलीमे में भी बकरे लगे, और कॉन्फ्रेंस में भी बकरे लगे, मिलाद में भी बकरे लगे, अकीके में भी बकरे लगे, सदके में भी बकरे लगे, मदारिस में भी बकरे पहुंचे, मजारों पर भी बकरे पहुंचे। बकरे ही बकरे नजर आए, बता बरकत है कि नहीं? कहने लगा कुछ थोड़ी सी मेमोरी में जगह खाली हुई है, क्योंकि फतूर जब भर जाता है ना, मेमोरी फतूर से भरी होती है, उसको दिन भी दिन नजर नहीं आता, रात भी रात नजर नहीं आती। का थोड़ा सा, लेकिन अब ये समझा दो बकरियों में कैसे बरकत है और कुत्ते कुतियों में कैसे बरकत नहीं। उसने कहा रात जब पड़ती है, तवज्जो करना, मैं आगे खुलासा नहीं करूंगा, खुद कर लेना। रात जब पड़ती है बकरियां सो जाती हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, पूरी तकरीर का खुलासा, रात जब पड़ती है। अब ये नहीं कहना कि बकरा और बकरी और कुत्ता कुत्ती का वाक़या सुना के चला गया। इससे खुलासा जो निकलेगा वो अपने ऊपर सेट करना कि हमारा शुमार किधर जा रहा है, हमारा किरदार किधर जा रहा है। तवज्जो करें, फरमाया रात पड़ते ही बकरे बकरियां सो जाते हैं, फजर होते ही, सहरी का वक्त होते ही, बरकत के वक्त उठ जाते हैं, जिक्र करने लगते हैं। और कुत्ता पूरी रात टाएं 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 टाएं, जो तहज्जुद और नमाज और बरकत का वक्त आए बुक्कल मार के क्या बात है, क्या हो जाता है? भाई मैंने नहीं कहा, इब्राहिम बिन आदम ने जवाब दिया, उन्होंने समझाया है। यूसुफ साहब बेदार हुई उम्मत के नहीं,
ہیں؟ توجہ کریں، اگر بکرے بکریاں تہجد کے وقت اٹھ کر ذکر کر لیں، تم کھاتے جاؤ، بریانیوں میں بھی لپیٹتے جاؤ، پھر بھی وہ کہ ہم حاضر ہیں۔ اے امت مصطفیٰ، اگر تم تہجد کے وقت اٹھ کر برکت مانگ لو، تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہیلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، خدا کی عزت کی قسم، رزق میں بھی برکت ہوگی، جان میں بھی برکت ہوگی، ایمان میں بھی برکت ہوگی، اولاد میں بھی برکت ہوگی، کردار میں بھی برکت ہوگی، افعال میں بھی برکت ہوگی، سکنات میں بھی برکت ہوگی، برکتیں ہی برکتیں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام احمد رضا خان فاضل بریلی، جشن کینسر۔ سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ ہے اے گوس ہے بالا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کا نام آئے تو کلام پڑھ دیتے ہیں، اور جشن غوث الورا ہو یہ کلام نہ ہو حاجی محبوب صاحب، حاجی محبوب صاحب پر بھی ایک میں شعر سناؤں گا، ان پر نہیں ہے، سنا بھی دیا میں نے، واہ محبوب حبیب روانہ حامی روز حشر کا، آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے تردہ۔ سبحان آپ کا اللہ۔ میں چہرہ پڑھ رہا ہوں، اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ ترقیاں عطا فرمائے، کیونکہ مجھے تقریر کی دنیا میں لگ بھگ مکمل طور پر 10-12 سال ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ چہرہ پڑھ لیا جاتا ہے کدھر سے کیا اثرات آ رہے ہیں۔ اتنا توجہ سے سن لو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ بابے بلے شاہ صاحب کے ایک شعر کو اپنا لو، پھلاں دا تو اتر بنا، اتراں دا پھر کٹ دریا، وچ دریا دے غوطے لا، مچھلیاں وانگوں ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو معاشرے میں لگی ہوئی ہے، میں ہی ہوں میں ہی ہوں، اس میں کو ختم کر دو، تم کچھ نہیں ہو، سب نبی کے غلام ہو، سبحان اللہ، بے شک۔ سب غوث اعظم کے غلام ہو، سب خواجہ غریب نواز کے غلام ہو، سب داتا صاحب کے غلام ہو، سب شاہ نقش بند کے غلام ہو، سب امام سرہندی کے غلام ہو، شرک سے غرب، غرب سے شرک، جو بھی اللہ والا ہے سب غوث پاک کے جھنڈے کے سائے تلے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان جب اللہ۔ سردار کا ذکر ہے تو سب، جب سردار کا ذکر ہے سب صاحب مزار کا ذکر ہے۔ واہ محبوب، سبحان اللہ۔ یہ تو بات ہو گئی، تو ہمیں وہ محبوب ملا ہے، تو واہ کیا مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سننا چاہتے ہیں، بات ختم کروں، جو سننا چاہتے ہیں ہاتھ اڑا کے بولو یا رسول اللہ۔ یہ نہیں سوچنا کہ مولوی صاحب کھانا کھا کے آئے، میں اور آپ برابر، آئی سمجھ؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہی محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ علماء بھی سب اسی صف میں ہیں، یہ پہلے نہیں کھاتے، اگر ان کو پہلے کھانا ہوتا کانفرنس ہی نہ کرواتے، آئی سمجھ؟ ان کو آپ کو کھلانے کی ضرورت ہے کہ جناب امت کو کچھ نہ کچھ کھلا دیا جائے، امت جاگ جائے۔ واہ کیا مرتبہ ہے اے گوش ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے گوش ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے، اونچے اونچوں کے، رامیٹر میں کون اونچا ہے؟ چھوٹے شاہ بادشاہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کی میری بات تو چھوڑو، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ مانا مخالف ہو جائے، اس پاک کا سچا مرید ہو، نمازی ہو، عاشق ہو، اس کو کوئی کیا دبے۔ چاروں طرف سے نجدی وہابیوں نے آنا، چاروں طرف سے نجدی وہابی، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں ایمان بچانا، اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت پر نظر غوث پاک کی تھی، اس کو کوئی کیا